السلام علیکم، ایمرا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان۔ آج میں ایک ایسے محلے میں موجود ہوں جہاں پر ایک چھپا ہوا مقبرہ ہے جس کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ ہم نے شاہی قلعہ، مقبرہ جہانگیر، بادشاہی مسجد اور ایسے کئی قدیم عمارتیں دیکھی ہیں جس کو عام طور پہ سبھی جانتے ہیں اور لوگ وہاں پہ بہت دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ لاہور میں موجود ہے جو کہ دیکھنے میں بالکل چھپی ہوئی ایک گلی محلے میں جگہ واقع ہے جو آثار قدیمہ نے بالکل نظر انداز کر دی ہوئی ہے۔ ایک محلے دار ہیں جو اس گلی میں رہتے ہیں اور وہ اس جگہ کو سنبھالتے ہیں۔ یہ مقبرہ جو ہے یہ مقبرہ ہے جانی خان کا۔ جانی خان جو ہے وہ بادشاہ دور کے جو شہنشاہ تھے محمد شاہ، ان کے جو وزیر خاص ہے نواب قمر الدین خان، ان کے صاحبزادے تھے۔ جانی خان جب وقت آیا تو ان کے والد صاحب نے ان کو جو ہے فوج میں سپہ سالار لگا دیا۔ ان کے بھائی لاہور کے صوبے دار لگ گئے معینو خان۔ اس طرح ان کا مقبرہ جو ہے میرا، اگر آپ کو کیمرہ مین دکھائے تو میرے پیچھے جو ہے ان کا مقبرہ موجود ہے، جس کا داخلی راستہ جو ہے وہ کوئی خاص نہیں۔ جس طرح کوئی بڑا کوئی داخلی راستے شاہی قلعے کے بنائے گئے ہیں، کوئی بڑی بڑی جگہوں کے بنائے گئے ہیں، لیکن جبکہ اس کا جو ہے داخلی راستہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک کھنڈر میں ہم داخل ہوں گے، اور جس کا بالکل ہی مخصوص چھوٹا سا دروازہ ہے کہ شاید یہ ٹورسٹ یہاں پر داخل ہو کے حیران ہو جائے کہ پاکستان میں جو جگہیں ہیں وہ اتنی نظر انداز کر دی گئی ہیں، حالانکہ یہ جو ہمارے ہیں یہ پرانے اثاثے، یہ قیمتی اثاثے ہیں جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو اس کی بلڈنگ کے حالات دکھا سکتا ہے کہ یہ اتنا بدحالی کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور جبکہ اتنی خوبصورت اس کو تراش کے بنایا گیا، اس میں اتنے خوبصورت پتھر لگائے گئے ہیں۔ اگر یہی سب حفاظت اور اس کو مینٹین کیا جاتا تو میرے خیال سے یہ آج بہت خوبصورت نمونہ پیش کرتا۔ ہم آپ کو آگے لے کے چلیں گے جہاں پر ان کے قبر کا احاطہ ہے جانی خان کا، اس کے بھی حالات آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے حالات کیا ہیں۔ جبکہ آپ کو یہ سرسبز پودے نظر آ رہے ہیں تو یہ وہی محمد طارق صاحب ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت ادھر گرین لینڈ پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے اس کو سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوبصورت پاکستان پسند ہے، میں یہاں پہ محلے دار ہوں تو مجھے ایک کھنڈر اچھا نہیں لگتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہاں پر خود پودے لگائے اور پودے لگا کے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا۔ لیکن اگر میرا کیمرہ مین آپ کو یہاں کے اندر کا احاطہ دکھائے گا تو قبروں کا جو ہے کس طرح سے برا حال ہے۔ کچی مٹی کی لپائی ہوئی قبر ہے، دیکھنے میں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ کافی صدیوں پرانی قبریں ہیں۔ اندر سے بھی اگر میرا کیمرہ مین آپ کو یہ مقبرے کے حالات دکھائے تو کتنا بدحالی کا یہ شکار ہو چکا ہے۔ دیکھ کر ہمیں اس طرح کی چیزیں افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو اثاث قدیمہ والے ہیں، جو ان کو سنبھالنا چاہیے اس طرح کے اثاثوں کو، جن کو دیکھ کے لوگ دنیا بھر میں اس طرح کے جو جگہیں ہوتے ہیں ان کو خوبصورت بناتے ہیں تاکہ دور سے ٹورسٹ آئیں اور آ کے جگہ دیکھیں اور آپ کو داد دیں۔ لیکن ہمارے ملک میں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہوتا، ہمارے ملک میں ایسی جگہوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ طارق صاحب بھی موجود ہیں، تو ہم طارق صاحب سے جانتے ہیں کہ طارق صاحب یہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ یہاں کی آپ کے تالے کی چابی بھی آپ کے پاس ہے، دیکھ بھال بھی آپ کر رہے ہیں، تو یہ آثار قدیمہ والے اس پہ فوکس نہیں کرتے؟ سب پودے آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت لگائے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ میں نے یہاں کافی کچرا وغیرہ اندر ہوتا تھا، گھاس پھوس وغیرہ، اور اس کی وجہ سے یہاں بیماریاں بھی پھیلتی تھی، اور میں نے کوشش کی اور ان کو یہ میں نے یقین دلایا ادارے کو کہ میں ساتھ میں رہتا ہوں، اور میرا ایک اپنا پروگرام ہے جس کو میں گرین پاکستان پروگرام کے نام سے چلا رہا ہوں۔ تو میرے پاس کچھ پلانٹس ہیں جو میں تیار کرتا ہوں، خود اپنی مدد آپ کے ساتھ ریسرچ کرتا ہوں پودوں کے اوپر۔ تو ان میں سے میں نے یہ کچھ پودے یہاں لگائے ہوئے ہیں۔ پہلے میں نے لگایا ہوا ہے کچنار کا پودا ہے، پھر یہ کالی انجیر ہے، یہ سفید انجیر ہے، گلاب ہے، یہ بنو پنک انجیر ہے، اس میں ایک یہ میں نے انگور کی بیل لگائی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو کام میں نے کیا ہے۔ اور اس ہاتے میں دو ایسے پودے ہیں جو مجھے ایک فلسطین سے ایک بیٹی نے مجھے ایک میسج بھیجا تھا کہ کیا آپ میرے دادا کے لیے پاکستان میں کوئی چیریٹی کا کام کر سکتے ہیں؟ تو آگے اس نے درختوں کا لکھا پودے لگا سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں، کیونکہ اس میں مجھے ایک ایج حاصل ہے، میں 40 سال یو ہی میں رہ کے آیا ہوں، مجھے عربی اور فارسی اور مختلف زبانوں کے اوپر عبور حاصل ہے۔ تو جب میں نے پہلی دفعہ اس سے بات کی تو عربی میں بات کی تو بولتی تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میں نے کہا میں پاکستان سے بول رہا ہوں، پاکستانی کو تو عربی نہیں آتی۔ میں کہ کیوں؟
تو بڑے کو حیران ہوئی. میں کہا میں 40 سال یو میں رہ کے آیا ہوں اس لیے مجھے عربی آتی ہے. تو بڑا خوش ہوئی یہ بات سن کے. تو جب میں نے یہ اس کے کہنے پہ یہاں 2 پودے میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں. تو وہ پھر میں نے جب یہ پودے لگائے تو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی ویڈیو بنائی اس کی لینگویج میں عربی میں اس کی کمنٹری کی. اور دونوں پودوں کو میں نے الگ الگ ویڈیو بنا کے تو اس کو جب سینڈ کیا تو یقین کیجئے کہ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. اس لیے کہ وہ اس نے کیا کہا کہ تحیات یا لاہور پاکستان کہ تم کو میں مبارکباد دیتی ہوں. تمہیں میں ایک گفٹ بھیجتی ہوں. کہہ رہی ہوں کہ میں لاہور اور پاکستان کے آباد رہنے کی دعا کرتی ہوں. میرے لیے یہی سب سے بڑی بات تھی. صاحب ابھی جو یہ بلڈنگ کے حالات ہیں تو یہ مینٹین نہیں کرتے سارے قدیمہ والے؟ دیکھیں جی یہاں میں نے جیسے بتایا کہ پہلے اس کے ٹینڈر ہو چکے ہوئے ہیں. تو میری کچھ دن پہلے کوئی لوگ آئے تھے یہاں پر صفائی وغیرہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا تھا جی ابھی تک ہمیں فنڈ ریلیز نہیں ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے. جیسے ہی ہمیں یہ فنڈ ریلیز ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا کام شروع ہو جائے گا. آپ اس جگہ کی کتنے عرصے سے دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ مجھے تقریباً کوئی 1.5 سال ہو چکا ہے. 1.5 سال سے آپ تمام تر دیکھ بھال آپ کریں. 1.5 سال سے پہلے اس جگہ کے کیا حالات تھے؟ اس میں میں بتایا نا کہ جڑی بوٹیاں تو ایسے تھیں یہاں کسی نے خود اس کو بویا ہوا ہے. تو میں نے ساری کو سٹیپ بائی سٹیپ میں جو نکالا. گندے پودے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے بوٹیاں وہ خود ہی اگائی تھی. ایک جنگل نما حالات. یہی حالات تھے اس کے. تو میں نے پوری کوشش کر کے یہاں سے وہ تمام جڑی بوٹیاں تلخ کیں اور ان کو یہ صاف کیا جگہ کو. کم سے کم کوئی آئے اتنا تو اس کو دیکھنے کے لیے پتہ چل جائے نا کہ یہ کام جو یہاں میں کر رہا ہوں. تو انہوں نے سب لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو جب اب یہاں کی جو صفائی ہے اور یہاں پہ جو گند وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت صاف کرتے ہیں؟ کچھ میں اپنی مدد آپ کے تحت کرتا ہوں. کبھی وہ ادارے والے بھی بھیج دیتے ہیں اپنے ورکرز کو جو انہوں نے مالی وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. اس کا داخلی راستہ جو ہے یہ جس سے ہم لوگ داخل ہوئے ہیں یہی ہے یا مقبرہ کا کوئی اور بھی راستہ؟ نہیں یہی ہے کیونکہ اصل میں یہ ایک پورا کافی بڑا یہ پلاٹ تھا جہاں یہ تھا یہ مقبرہ تھا. کیونکہ ہم تو بچپن سے دیکھ رہے تھے اس کو. تو جب یہ زمین بکی ہے پورا ایریا جو ہے وہ ڈاکخانے سے لے کے تو یہ ٹیلی فون ایکسچینج تک اور یہ پیچھے یہ شہر روڈ کلاتی ہے. تو اس وقت تک یہ سارے پلاٹیشن جب ہو گئی تو اس کے لیے اتنا سا یہاں جگہ بچی ہے جو دروازہ لگا ہوا ہے اس سائڈ پہ. بیک سائڈ پہ وہ کھولنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم لوگ تو یہاں تھوڑی بہت اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. کوئی غیر ضروری فرد آتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں ابھی تم کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ابھی 3-4 دن پہلے کوئی بائکیت تھے دوست 30-40 مجھے فون آیا ادارے کی طرف سے کہ جی ایسے ہمارے وہ ڈیلیگیشن کی شکل میں آ رہے ہیں تو آپ کائنڈلی انہیں چابی اپنا دروازہ کھول دیجئے گا. انہوں نے کچھ تھوڑی بہت ریسرچ کرنی ہے. تو ینگسٹر تھے مجھے بہت اچھا لگا. اس میں ایک میرا پرانے جاننے والا بھی تھا تو اس نے یہاں سے میں نے موقع دیا تو انہوں نے ویڈیو بنا کے تو وہ بھی مجھے مل گئے باہر ہی. تو میں نے ان کا استقبال کیا پھر ان کو کھول کے دیا دروازہ. وہ 15-20 منٹ تک ان کے ساتھ کوئی گائیڈ بھی تھے جو انہوں نے ان کو گائیڈ کیا اس کے حوالے سے سارا. تو اس کے بعد پھر وہ چلے گئے. اتنا تھا ان کا جو کام. میں نے کہا بھی میں جو کر سکتا ہوں وہ تو میں کروں گا. بہت شکریہ صاحب آپ کا. جیسا کہ ہم لوگوں نے طارق صاحب سے گفتگو کی انہوں نے ہمیں اس مقبرے کے بارے میں احوال دیا سارا کہ اس مقبرے میں کتنا بدحالی کا شکار تھا. یہاں پہ بڑی بڑی جڑی بوٹی ہو گئی تھی بالکل ہی نظر انداز ہو چکا تھا. لیکن ان کا بتانا یہ ہے کہ وہ بچپن سے اس جگہ کو دیکھتے آ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا خالی میدان ہوا کرتا تھا جہاں پر یہ مقبرہ بہت بڑے احاطے میں واقع تھا. جگہیں بکتی گئیں تو یہ لوگ گھر بناتے گئے. یہ شکر کریں کہ یہ مقبرہ بچ گیا. کہیں اس کو بھی زمین بوس کر کے یہاں پر بھی آج کسی کا عالیشان بنگلہ قائم نہیں ہوا. ہمیں اس طرح کے اثاثوں کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ ہمارے ملک کا قیمتی وہ اثاثہ ہیں جس کو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اگر میرے خیال سے یہ امریکہ یا برطانیہ یا کسی اور ملک کے پاس ہوتا تو آج یہ دیکھنے کے قابل ہوتا. لوگ اس کو آ کے داد دیتے کہ کتنا خوبصورت ہے. لیکن آج افسوس در افسوس کہ یہ اتنی بدحالی کا شکار ہے کہ میرا یہاں پہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہے. مجھے خوف آتا ہے جب میں اندر کے حالات دیکھ رہا ہوں تو ایک خوف طاری ہو رہا ہے کہ اندر اتنا حالات عجیب سے ہیں کہ کھنڈر ہے کوئی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.